وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 67 حصہ 5. آج کے درس کا نمبر 2200. آج کا موضوع، کیا ہمیں ظاہر کا پکا دھوکہ لگ چکا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے. سامنے کرام، سورہ زمر آیت نمبر 67 لفظی ترجمہ وما قدر اللہ حق قدرہ. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. والارض جميعا قبضته یوم القیامت، اور یہ زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیں، مسئلہ تو شرک کا ہے، مسئلہ اصل میں شرک کا ہے. انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار مسئلہ توحید پر ہے کہ یہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تمام پیغمبران کرام، انبیاء اور رسول کی پہلی دعوت ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی، توحید کی دعوت. یہ دیکھیں، اس میں ہم لوگ تو غافل ہیں اس بات سے، اور ہماری تو بات ہی کیا ہے، ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں. ہماری تو بہت ہی زیادہ خراب حالت ہے. ایک دھوکہ ہے کہ ہمیں لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہم ایمان کا مطلب تک نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا مطلب تک نہیں جانتے. جب آپ ایک چیز کا مطلب نہیں جانتے تو اس کے تقاضے بھی آپ پھر نہیں جانیں گے. جب تقاضے آپ ایک چیز کے نہیں جانتے تو آپ پھر پورا کیسے کریں گے؟ دیکھیں، آج ہماری حالت کیا ہے کہ اللہ کی ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی مرضی سے جینا یہ ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہے. اور دین کو تو ہم نے دیکھیں محدود کر لیا ہے.
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ عبادت کا ہم نے ایک خاص مفہوم سمجھ لیا ہے کہ یہی عبادات ہے، محدود کر لیا عبادت کو۔ عبادت تو دیکھیں بندگی رب کا نام ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہی ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کی ماننا ہے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، حکم اللہ کا ہے، ہم اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ اس بات کو تھوڑا سا اس لحاظ سے آپ سوچیں، حکم میرا ہے، ہمارا ہے۔ ہم گھر میں دیکھ لیں بیٹھی ہوئی جو بیگم صاحبہ ہیں یا اس کے میاں ہیں، دونوں اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں میرا حکم چلے۔ یہ ویسی میں سمجھنے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، ورنہ تو معاملہ ساری زندگی پر حاوی ہے ہمارا، لیکن میں گھر کی بات اس لیے کرتا ہوں، یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری فطرت میں ایسا ہے بات ہے۔ سب لوگ دنیا کے جو سب انسان ہیں ان پر نفس حاوی ہے، اور یہ اپنی مرضی سے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، لیکن زندگی اپنی مرضی سے ہم گزار رہے ہیں اور یہی رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ دیکھو اما یاتین، دیکھیں وہ قرآن بالکل واضح ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آتی یا ہم نہ سمجھ سکتے، بالکل یعنی صاف اور کھری بات ہے۔ اور بات ایک ہے کہ دین اسلام ہے۔ دین کا دیکھیں، دین کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، یا محدود کر لیتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں۔ دین کو تو ہم نے چند عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا، یہ دین ہے۔ یہ جو شخص ٹوپی پہن کے 5 وقت نمازی ہو جاتا ہے، مٹھی بھر داڑھی رکھ لیتا ہے اور مسجد آنے جانے لگتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کے گھماتا پھر آتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ شخص بڑا دیندار ہے۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ چپ رہنا شروع کر دیتا ہے، چہرے پہ رومال ڈال لیتا ہے یا پگڑی باندھ دیتا ہے، اور یہ اس طرح نا کہتے ہیں یار یہ تو بڑا دیندار شخص ہے۔ دیندار غلط تصور ہے، اپنے محدود تصور کے لیے ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی مرضی کو ایک خاص طرز حیات میں پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے زندگی میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ اب وہ زندگی، وہ نظام آپ اپنا نہیں سکتے، آپ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تقویٰ کی روش اختیار کرنا یا دین کو مکمل طور پہ اپنا لینا، یہ ہم آج تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر کو منزل بنا لیا ہے، ظاہر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب دین ہمارے لیے غیر ضروری ہے۔ یہ جملہ ذرا اس کی نزاکت کو محسوس کریں نا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے دین ضروری ہے، نہیں، دین ہمارے لیے غیر ضروری ہے۔ ام الکتاب قرآن کریم جو دین ہے، جس میں دین ہے مکمل، اس کی تو ہم سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اس بات پہ اس طریقے سے بھی غور کریں نا، قرآن کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروی ہے، اتباع ہے، اطاعت ہے، آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ زیرو۔ دیکھیں ہم پہ تو اپنا نفس حاوی ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ ہر شخص دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو آپ محسوس کریں نا، اس بات کو دیکھیں۔ آپ قرآن پاک کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، اگر آپ اس کی
آپ کوشش نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھوں، تو پھر تو آپ کا یہ اٹھنا بیٹھنا فضول ہے۔ بہرحال میں دین کی بات کروں، اور میں ایک بنیادی بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ طرز حیات کہ زندگی کیسے گزاریں یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تو جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، دیکھیں دین کا معنی بھی ہر وقت مجھے سمجھانا پڑتا ہے۔ دین وہ طرز زندگی، 24 گھنٹے آپ کیسے گزاریں گے، کس لیے گزاریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کیوں گزاریں گے، کس لیے گزاریں گے، منزل کیا ہے، اپنی مدعا کیا ہے زندگی گزارنے کی۔ تو اگر اللہ مدعا نہیں ہے اور آخرت کی تیاری آپ کے ملحوظ خاطر نہیں ہے، تو پھر آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دین آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کی یاد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کی خالص اللہ کی عبادت یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھائیں گے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں، 13 سال گزار دیے، لیکن جو لوگ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے حضور کی باتوں پر غور ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، غور ہی نہیں کیا، اور ان کو ایک عام انسان سمجھا، اور جو ان کو میسج تھا اس پر غور ہی نہیں کیا، اور اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ یعنی حضور کی جو تعلیم تھی کہ ایک اللہ کی بندگی اور شرک سے پاک زندگی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ، تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، اچک لیے جائیں گے زمین سے، ہماری ساری حیثیت خراب ہو جائے گی۔ پر یہی تصور آج ہمارا ہے۔ اصل میں دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں اسے، دین کی ضرورت آپ اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ کا آخرت پر یقین نہ ہو، اور اللہ کی ملاقات کی تیاری آپ کے ملحوظ خاطر نہ ہو، آپ کا یقین نہ ہو۔ جب تک آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ دنیا تو اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، تو جب تک یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو دین کی، قرآن کی سمجھ میں ککھ نہیں آئے گی۔ روایتی طور پہ آپ پھر کریں گے جو بھی زندگی، جیسے کہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، چند ایک اعمال کو ہم نے دین اسلام سمجھ لیا ہے، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی جیسا کہ حق تھا۔ تو یہ میں مضمون کو ذرا سمیٹ رہا ہوں اللہ کی عطا سے اور اللہ کی فضل سے۔ جب تک آپ اللہ کو پہچانیں گے نہیں، میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا، پہچان کا مطلب یہ ہے وہ زیادہ، یعنی زیادہ پہچان نہیں، کم از کم یہ کہ مجھے بنایا کس نے ہے، پیدا کس نے کیا ہے، نمبر 1، اور کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد آپ جانیں، قرآن اور حدیث۔ اور آسانی اگر آپ چاہتے ہیں سب کچھ آسانی سے، تو کسی ایک اللہ والے کو تلاش کریں جو اللہ کے راستے پر ہے، جو نبی کا وارث ہے، اس کو تلاش کریں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس سے کہ آپ ادھر ادھر بات چیت اور یہ وہ، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص کو تلاش کریں، سچے شخص کو، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، معیت اختیار کر لو۔ نیک ہونا چاہتے ہیں تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، اچھی جماعت دیکھنی ہوگی، اچھے لوگوں کی، ایک جس کا ایک امیر ہو اور وہ ایک جماعت، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اسلام تو اجتماعی، بہرحال تو اس کی صحبت میں آپ بیٹھیں، اس پر یقین کریں، کسی ایسے سچے شخص کو تلاش کریں جو آپ کو سچا لگے، جس کی باتیں آپ کو جھوٹ نہ لگیں،
جس کے عمل قول اور عمل میں تضاد نہ ہو، تو اس کو آپ، یہ پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی طالب ہیں اور وہ تو اللہ کی طرف سے اس کی ڈیوٹی ہے رہنمائی کی، تو وہ آپ کی رہنمائی کر لے گا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ قدر ہونی چاہیے، قدر نہ کی اللہ نے تو آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایک بات آخری نوٹ کر لیں، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین اب یہ جو ہے، یعنی دو چیز، کہ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان تمام یہ کائنات اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں اللہ کی شان بہت اونچی ہے، یہ زمین آسمان اور یہ تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اس کا کوئی مطلب تو ہوگا، یہ تو نہیں کہ اس کی مٹھی میں ہے، اس کی کوئی مٹھی ہے یا اس کا کوئی ہاتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی ساری طاقت اللہ کے قیامت کے دن۔ اب یہی مضمون مختلف الفاظ سے قرآن پاک میں ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن اعلان ہوگا لمن الملک، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو خود ہی اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو یکتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی یہ آسمان اور زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہے، قبضتہ، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے تابع ہیں، اس کے تابع فرمان ہے۔ سورج کی مجال نہیں ہے جو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنی جگہ بدل لے یا رفتار بدل لے، گھوم رہا ہے وہ۔ دیکھیں آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو ٹریفک کا خیال رکھتے ہیں آپ، ایون اگر موٹر وے پہ بھی آپ جا رہے ہیں تو ادھر ادھر گاڑیاں ہیں تو خطرہ تو رہتا ہے، کبھی آپ رفتار بڑھاتے ہیں، کبھی کم کبھی بڑھاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے بورڈوں پہ اترائی ہے، سپیڈ کم کریں، اور اترائی چڑھائی کے بورڈ لگے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ تو یہ کائنات میں لاکھوں ستارے ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے اپنے مدار سے ادھر ادھر ہو یا ایک سیکنڈ کا 1000ویں حصے کا فرق آئے۔ آج بھی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ کو شرک سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے کہ تم کیوں غیر کی طرف رخ کر رہے ہو، غیر میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت کا مالک تو میں ہوں۔ قیامت کے دن بھی اور آج بھی، یہاں تو یوم القیامت کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہاں یہ ہوگا کہ ہمیں نظر آ جائے گا، یہاں تو پردے ہیں۔ اس دن تو راز آشکارا ہو جائے گا، یوم تبلی السرائر یوم یکشف عن ساق فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ تیری نظر سے پردے ہٹا دوں گا، اس نظر تیز ہو جائے گی۔ دوزخ موجود ہے، جنت موجود ہے، میرے آقا نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے معراج کی رات، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ آپ تو یہی بحثیں کرتے رہتے ہیں، کہاں پہ ہے جنت، کہاں نہیں ہے، کہاں دوزخ کہاں ہے، جنت کہاں ہے۔ تو ہم تو اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن نظر موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہی۔ وہاں جب پردے ہٹ جائیں گے تو جنتی جو ہے دوزخ میں نظر جائے گی، اور وہ بہت دور ہوگی لیکن نظر آئے گی۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ ان لی وہ ہے نا، ان کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا، جنتی آپس میں گفتگو کریں گے نا، وہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ دیکھے گا تو اس کو جہنم کے نچلے حصے میں ہوگا، تو وہ کہے گا کَلَّا إِنَّهَا لَتُرْدِينَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، اگر مجھے اللہ ہدایت نہیں دیتا تم نے تو مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ اس کا پڑوسی ہوگا، دوستی ہوگا، جو بھی ہوگا۔ تو دیکھیں اب یہاں یہ آیت نمبر 67 میں جو مضمون ہے، جو سمجھنے کا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون سے آپ یہ سارا مضمون سمجھیں۔ دیکھیں شرک
ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، اور شرک تخلیق یعنی مقصد کائنات سے متضاد ہے۔ اگر آپ شرک کرتے ہیں، اگر آپ توحید کے قائل ہو کے زندگی گزارتے ہیں تو آپ کامیاب ہو کر جائیں گے دنیا سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر آپ توحید کے قائل ہو گئے، یقین ہو گیا آپ کا، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اللہ کے سوا نہ کسی کے نقصان سے ڈریں گے، نہ کسی سے فائدے کی امید لگائیں گے۔ تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت بلند ہے۔ مسئلہ سارا شرک یعنی توحید کا ہے، اور شرک اس کی ضد ہے، اور وہ ہماری اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب ہے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے کہ وَلَهُ سَكَنَ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کا ہے جو زمین اور آسمان پہ پایا جاتا ہے، اسی کا ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُكْمُ، بادشاہی اس کی ہے تو حکم بھی اس کا ماننا۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ دیکھیں ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کروں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اب شرک لازمی ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، ظاہر کو پکاریں، ہائے میرا کاروبار، ہائے میری نوکری، ہائے میرا یہ وہ، ہائے ہائے سب۔ دیکھیں ہم نے دنیا کی ہائے ہائے لگا دی، یعنی دنیا کی فکر میں ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے، سارا مسئلہ یہ ہے، سبحانہ و تعالی عما، پاک ہے وہ، ہر عیب سے پاک ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ایک اللہ کو پکاریں، آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ مسئلہ تو سارا یقین کا ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اس کے ہو جائیں، اب وہ آپ کا ہو جائے گا۔ پھر وہ قرآن میں لکھ دیا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کافی اس کو، جبھی تو حرام کرتے ہیں، جبھی تو رشوت لیتے ہیں، جبھی تو نفس کی سنتے ہیں۔ نفس ہمارا معبود ہے آج، ہم تو نفس کی ہدایات کے مطابق زندگی، ہماری انا ہم پر حاوی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ یعنی جو بھی جذبات ہے اس سے مغلوب ہو کے زندگی گزاریں۔ کبھی کوئی جذبہ آ گیا، کبھی کوئی جذبہ، کبھی کوئی خواہش، خواہشات کے بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم خواہشات کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں، نفس اور شیطان، یا نفس و ہوس۔ ہماری ہوس تو ختم ہی نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی ہوس وہ ہم پر حاوی ہے۔ آپ دیکھ لیں مختلف جہتیں ہوس کی، مال کی ہوس ہے، عمر کی ہوس ہے، یہ جو بھی ہے، بہت سی وہ آپ کی خواہشات ہیں اور ہوسیں ہیں۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے توحید کا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں نا کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا مطلب لیں آپ کہ ساری طاقت اس دن آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہر لمن الملک اليوم۔ پھر وہاں ایک سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت ہے نا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب ہے یا عذاب ہے۔ تو کاش یہ دیکھ لیتے، جب دیکھیں گے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم پر جو اپنے پر ظلم کر رہے ہیں یوم القیامہ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے وہ سارے حالات، تو وہاں پر یقین آ جائے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے، ہم تو ویسے ہی ادھر اور ٹھوکرے کھاتے رہے۔ تو وہاں پر دیکھیں، وہاں پہ تو
حقیقت واضح ہو جائے گی، غیب ظاہر ہو جائے گا، راز آشکارا ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں کا ہے، دنیا کا، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب شرط بنا دی گئی ہے، لیکن آپ اس غیب کو دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی نازک بات کر رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ غیب ظاہر ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اگر آپ عقل سے کام لیں، کیونکہ جہاں وہ غیب ہے وہاں وہ ظاہر بھی ہے، وہ الظاہر والباطن۔ ہر ورق سبز معرفت دفتر کردگار، ہر سبز پتا جو ہے اللہ کی تمہیں پہچان کرا رہا ہے۔ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، مختلف سبزیاں، مختلف ذائقے، مختلف رنگت، مختلف سائز، مختلف تاثیرات، مٹی سے بنی ہیں یہ ساری چیزیں، نظر آ رہا ہے اللہ کی قدرتیں ہیں۔ پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، ساری چیزیں مٹی سے، ہر چیز کی رنگت، ذائقہ، تاثیر الگ ہے، موسم الگ ہے، ہر ایک کے موسم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، آپ اپنی ذات کو دیکھیں۔ وفی انفسکم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ انہیں میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا آفاق اور انفس میں۔ بات تو دیکھنے کی ہے، آپ ان آنکھوں سے دیکھیں، مٹی کی آنکھوں سے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو دیکھیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ ولم یک شیئا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ آپ دیکھیں اپنی آپ کی حقیقت کیا تھی۔ جب میرا باپ نہیں پیدا ہوا تھا تو میرا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ باپ پیدا ہوا، جوان ہوا، اس کی پیٹھ میں سے ایک بوند آئی ماں کے پیٹ میں، اور اس سے پھر میں بنا ہوں۔ یہ کون ہے؟ انڈا ہے، اس کو آپ مرغی اسے سیتی ہے تو چند دنوں میں اس کا بچہ بن جاتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کا حکم اس وقت بھی جاری ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فهو علی کل شیء قدیر فلا راد لفضلہ۔ نقصان اگر نصیب میں ہے آپ کے تو وہ مل کر رہے گا، کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور اگر فائدہ ہے آپ کے نصیب میں تو اس کو آپ سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے ابھی بھی۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی، ہم اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہوئے، مرضی کے بغیر موت آئے گی ہمیں۔ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز اس وقت میرا جسم دیکھیں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ 66 سال میری عمر ہے۔ 30 سال میں میری داڑھی جو تھی وہ کالی تھی، اب سفید ہو گئی، میرا اختیار تو نہیں ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے کس نے بدلا؟ اللہ نے، اللہ کے حکم سے۔ یہ سارا اللہ کا حکم ہے۔ آپ کا بچہ ہوتا ہے، 1-2 سال میں وہ بیٹھنے لگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر دوڑنے لگتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو توحید کے آپ قائل ہو جائیں کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تو کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ پھر اس صورت کا جو آغاز ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی بندگی کرو، دین اس کے لیے خالص کر لو، اسی میں کامیابی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔